اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے، آمین، اور آپ کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا بیان، ان لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کا تھکاوٹ سے برا حال ہو، سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹا ہوا ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہا ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم لحاف اور گرم کمبل چھوڑ کر وہ انسان سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے۔ ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سردی سے جسم کانپ رہا ہو، سردی ایسی ہو کہ دانت بج رہے ہوں، پھر بھی انسان اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے، اور اس کی نماز ہی قبول نہ ہو۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کی پڑھی جانے والی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ مسلمان ہونے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں، پھر ان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ 5 کم بخت لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی قبول نہیں کرتا۔ پہلا وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں باتوں پہ اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، مجھے بتائیے، جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا کوئی عمل بھی قبول ہوتا ہوگا؟ ایک شخص نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا اور اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا۔ بیوی کو روزانہ مارتا، گھر میں لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، بیوی کو ذلیل کرتا، طرح طرح کی اذیتیں دیتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا۔ تکلیفیں اور اذیتیں کیوں دیتا؟ صرف اس وجہ سے کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی، امیری کا جنازہ نکل گیا، یعنی غربت آ گئی، غربت عروج پر آ گئی۔ ایک دن اس شخص نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈھایا۔ بیوی رو رہی تھی کہ وہاں سے ایک اللہ والے بزرگ کا گزر ہوا۔ بزرگ نے اس کی بیوی کو روتے دیکھا تو اس شخص کو کہا، میاں تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے؟ اسے کیوں ذلیل کر رہا ہے، کیوں رسوا کر رہا ہے، اور کیوں اس پر ظلم کر رہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، حضرت، جب سے اس کم بخت کو اپنے گھر لے کے آیا ہوں، میری غربت ختم ہی نہیں ہوتی۔ غربت عروج پر آ گئی ہے۔ جب سے اس کم بخت کو میں اپنے گھر لے کے آیا ہوں، غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہوا ہوں، صبح کھاتا ہوں تو شام کے لیے نہیں ہوتا، شام کو کھاتا ہوں تو صبح کے لیے نہیں ہوتا۔ پریشانیوں نے آ گھیرا، دکھوں نے بھی آ گھیرا، ٹینشنوں کی طرح مصیبتوں میں لپٹ گیا ہوں۔ اس بزرگ نے کہا، میاں میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ نے فرمایا، لوگوں، جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے یا اپنی بیوی کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے اور طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، تو اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس شخص کی پڑھی جانے والی نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کے منہ پر مار دیتا ہے۔ اس کی پڑھی ہوئی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے، رحمت اور برکت کا کوئی نام و نشان تک نہیں رہتا، اس کے گھر سے امیری کا جنازہ نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال و جان، روزی رزق میں برکت ہو،
رزق کی فراوانی ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے تو خدا رہا اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، بیوی پر ظلم نہ ڈھایا کرو، بیوی کو ذلیل نہ کیا کرو، بیوی کو رسوا نہ کیا کرو، بیوی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کرو۔ دوسرا وہ شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ شرابی انسان ہے، شراب ان شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کے منہ پر ہی مار دی جاتی ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ شراب کو نہیں چھوڑتا، شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک سود خور تھا، پیسہ اس کے پاس جب زیادہ آیا تو اس نے شراب پینا شروع کر دی، شراب کے نشے میں لگ گیا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دھت سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، ایک دم منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں فوت ہو گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے خواب میں باپ کو دیکھا، پوچھا ابا تیرا کیا حال ہے؟ باپ نے کہا نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ پیارے دوستو، جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تیسرا وہ شخص جو والدین کو ستاتا ہے، والدین کو رلانے والا، والدین کو تڑپانے والا اور والدین کو طرح طرح کی پریشانیاں دینے والے شخص کی بھی اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں، اس کے اوپر تو اللہ بھی ناراض، اس کا رسول بھی ناراض۔ جس شخص کے اوپر اللہ ناراض ہے، کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہوگی؟ کیا اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ خدا را جن جوانوں کے اوپر ان کے والدین ناراض ہیں، خدا را اپنے والدین کو راضی کر لیجئے۔ چوتھا، سود خور انسان، اس کی پڑھی جانے والی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو سود خور انسان ہے، جو صبح و شام حرام کھاتا ہے، سود تو ویسے ہی حرام ہے، جو صبح و شام حرام کھاتا ہے، حرام کھانے والے شخص کی بھی نماز اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ پانچواں، اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والے شخص کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کرو، پھر اللہ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ فوراً عطا کرے گا۔ یہ 5 لوگ ایسے ہیں محترم بھائیوں بہنوں، جن کی نمازیں اس دنیا میں منہ پر مار دی جائیں گی۔ جب نماز قبول نہیں ہوگی تو پھر دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ یہ 5 بیماریاں اگر آپ لوگ اپنے اندر محسوس کریں تو ان کو فوراً نکال دیں، ورنہ نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول نہیں ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، جو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی نماز پڑھی ہے، یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو گئی۔ جب تمہارے اندر نماز کا شوق آئے گا پھر تمہارے نزدیک شراب کی نہیں جاؤ گے، پھر اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی ظلم نہیں کرو گے، تمہارے اندر رحم آ جائے گا، تمہارے لبوں پہ مٹھاس آئے گی جب ہر وقت اللہ کا نام تمہاری زبان پر رہے گا۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، فرمایا آج میں نے آپ کے بارے میں ایک نئی خبر سنی۔ کہا جی تو نے کیا سنا؟ تم نے کیا سنا؟ اس شخص نے بتایا کہ آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور اللہ سے آپ باتیں کرتے ہیں، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کیا جی وہ کیسے؟ میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت ڈالیں، صرف یہ سوچ کے ہو سکتا ہے یہ اذان میری زندگی کی آخری اذان ہو، یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے مجھے میرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحت کاملہ عطا فرمائے، صحت کاملہ کے ساتھ ساتھ حلال رزق عطا فرمائے۔ جب ہم اللہ کا دیا ہوا رزق کھائیں تو اللہ ہمارے جسم میں ایسا خون، ایسی طاقت عطا فرمائے جس میں نیکی کی رغبت اور برائی سے عداوت پھیلو۔ پھر اللہ ہماری عبادتوں کو، ذکر اذکار کو، حسن سلوک کو، ہر قسم کی اچھائی اور بلائی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما دے جن سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اپنی خوشی اور اپنی رضا سے جنت میں داخل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں، عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کی رحم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔